مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ درود پاک پڑھ لے ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ سورہ ملک قرآن کریم کی ایک سورت ہے، 29ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے یہاں سے۔ کئی مجلس سے الحمدللہ اس سورت کے تعلق سے گفتگو چل رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے اور عمل بھی جاری ہوگا۔ ابتدائی مجلس میں اور روزانہ رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کی ترغیب دی گئی تھی۔ سورہ ملک ہے، سورہ سجدہ ہے، تو امید ہے کہ آپ پڑھ رہے ہوں گے، اس لیے کہ قبر کا توشہ ہے۔ یہ صورتیں کیا ہیں؟ قبر کا توشہ ہے۔ جو چیز جہاں لگنے والی ہے انسان وہاں پر اسی چیز کو لے کر جاتا ہے، تو یہ چیزیں لگنے والی ہیں۔ ابھی آپ سمجھے یا نہ سمجھے، وہاں جانے کے بعد اگر سمجھ میں آ جائے اور وہاں جانے کے بعد اگر وہ چیز لگ گئی تو کیا کریں گے؟ ریٹرن آئیں گے؟ بولو، ریٹرن آئیں گے؟ نہیں آ سکتے۔ کوئی آج تک آیا نہیں ہے اور نہ کوئی قیامت تک آئے گا۔ یہ اللہ کا نظام، ایسا ہی اللہ نے نظام بنایا ہوا ہے، عادت اللہ ہے۔ ورنہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ نے اپنا ایک نظام بنایا ہوا ہے تاکہ دنیا کا نظام درہم برہم نہ ہو، کہ اللہ قادر نہیں ہے دوبارہ بھیجنے پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا، قیامت سے پہلے اللہ دوبارہ بھیجیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ایمان ہے۔ تو اللہ قادر ہے۔ کبھی کبھی اللہ اپنے قدرت کا اظہار کرتے ہیں۔ بغیر ماں باپ کے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، بغیر ماں باپ کے، کوئی نہیں ہے، اللہ قادر ہے۔ بغیر آدمی کے، بغیر عورت کے، اللہ رب العزت نے بغیر عورت کے آدمی کے ذریعے اللہ نے ایک عورت کو پیدا کیا، حضرت حوا رضی اللہ عنہ۔ اللہ قدرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ بغیر آدمی کے عورت کے ذریعے اللہ رب العزت نے ایک انسان پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ قادر ہے، لیکن جو اللہ نے نظام بنایا ہے اس سے دنیا کا نظام عافیت کے ساتھ چلے، درہم برہم نہ ہو، لوگ پریشان نہ ہوں، لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اس لیے اللہ نے ایک اسباب کے تحت، ایک نظام کے تحت دنیا کو چلایا ہے۔ آم کا بیج بونے کے بعد اللہ اسی درخت سے سیب نکالنے پر بھی قادر ہے، لیکن اللہ ایک نظام کو چلاتے ہیں تاکہ جس نے جو بویا ہے اس کو ایک یقین ہوتا ہے، وہ ایک مارکیٹ کا ایک حساب لگاتا ہے۔ اب جو بویا ہے وہی نکلے گا کہ کوئی اور نکلے گا، اور وہ نکلنے تک بیچارہ پریشان ہوگا کہ کیا نکلے گا مجھے نہیں معلوم۔ اب بویا ہے آم اور نکلے گا اگر بینگن اور دوسرا ہی کچھ ایسا ہی نکل گیا تو بیچاری کی جتنی لاگت ہے اس سے کم اگر مارکیٹ کا بھاؤ اگر آ گیا تو پریشان ہو جائیں گے۔ تو اپنے پہلے سے ایک حساب لگاتا ہے، ایک ترتیب بناتا ہے۔ تو اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا کیا ہے؟ ایک نظام ہے۔ تو جو گیا ہے آج تک کوئی واپس نہیں آیا ہے، تو جانے کے بعد دیکھیں گے، وہ تو دیکھنا ہی ہے۔ مرنے کے بعد قبر میں اتر کے وہ تو دیکھنا ہی ہے۔ اور جس کے پاس یہ توشہ ہے الحمدللہ اس کی قبر عافیت سے گزریں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جتنا قبر کے تذکرے پر روتے تھے اتنا جنت اور جہنم اور قیامت کے تذکرے پر بھی نہیں روتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ کیوں؟ جواب کیا دیا؟ یہ آخرت کے منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، اگر یہ پاس ہو گئی، عافیت سے گزر گیا یہاں سے انسان، تو ساری منزلیں آسان ہیں۔ وہاں اگر پکڑے گئے تو سمجھو آگے بھی ختم۔
تو سب سے خطرناک عمل ہے. انسان کو زندہ ہوتے ہوئے بھی قبرستان جانے ڈر لگتا ہے نا. تو مرنے کے بعد مٹی کے اندر اپنے ہی لوگ دفنا کے جب چلے جائیں گے, رات کا اندھیرا ہوگا. دیکھیں نا 12 بجے جنازہ پڑھاتے, کبھی 11 بجے جنازہ پڑھاتے, اور رات کے 11-12 بجے دفنا کے چھوڑ کے چلے آتے نا, چاہے کتنا ہی سگا کیوں نہ ہو, کلیجے کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. باپ کا بیٹا بھی اگر دنیا سے چلا جائے آنسو ضرور بہاتا ہے, لیکن دفنا کے وہ بھی چھوڑ کے گھر آ جاتا ہے. اب آگے اکیلا لڑنا ہے تو وہاں کون آئے گا؟ نہ ماں, نہ باپ, نہ مال, نہ دولت, نہ رشتہ دار, کچھ بھی کام نہیں آئے گا. کیا آئے گا؟ اعمال. کیا آئے گا؟ اعمال. تو اس کے لیے ہم کو یہ کرنا ہے. بولے کیا کریں گے کر کے, اس کے لیے کرنا ہے. وہاں جانے کے بعد سمجھ میں آئے گا, بہت فائدہ دے گا. اللہ کے رسول کے بات پر ہم نے ایمان لائے ہیں. اللہ کے رسول نے جتنے باتیں بیان فرمائی ہیں تمام باتوں پر ہمارا یقین بھی ہے, عقیدہ بھی ہے اور ایمان بھی ہے. 100% صحیح ہے. صحیح ہے نا, یقین ہے, ایمان ہے. تو اللہ کے رسول نے اسی رسول نے فرمایا ہے کہ مرنے کے بعد جو شخص روزانہ سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی رات میں سونے سے پہلے تلاوت کرتا ہوں گا, مرنے کے بعد قبر میں اس کو عذاب نہیں ہوگا. گارنٹی دے دی, پروانہ مل گیا آزادی کا, چھٹکارا مل گیا. کتنا سستا اور آسان سودا ہے. تو لہٰذا میں پھر کہہ رہا ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں, سورہ ملک اور سورہ سجدہ کی تلاوت کرے. الحمدللہ چند لوگوں سے کارگزاری میرے تک آئی ہے کہ وہ لوگ ان لوگوں نے رات میں سونے سے پہلے سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت شروع کر دی ہے. لیکن پھر بھی اس مجلس میں کوئی ہے ایسا جو ابھی باقی ہے, نہیں پڑھتا ہے, تو آج اسے ارادہ کرے کہ انشاءاللہ پڑھنا شروع کر دوں گا. کریں گے نا انشاءاللہ. 14 آیتیں ہو گئی تھی ہمارے سورہ ملک کی. آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور. اللہ وہ ہیں جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھایا, زمین کو نرم بنایا, زمین کو مسخر کیا. تینوں ترجمے کر سکتے. اللہ وہ ہیں جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنایا, زمین کو تمہارے لیے بچھایا, زمین کو تمہارے تابع کیا, زمین کو تمہارے مسخر کیا. فامشوا فی مناکبہا, تاکہ تم اس میں چلو پھرو, سواری کرو, سفر کرو. وکلوا من رزقی, اور زمین سے اگنے والے رزق سے فائدہ اٹھاؤ, اس کے رزق سے کھاؤ. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, اور تمہیں لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے. یہ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت اور اپنی رزاقیت کو بتایا ہے. اپنی قدرت کو اور اپنی رزاقیت کو بتایا ہے کہ اللہ کتنے زبردست قدرت والے ہیں, اللہ کتنے زبردست رازق ہے, رزاق ہے, رزق دینے والے ہیں. اللہ کا کرم ہے, شکر ہے, احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے اپنے فائدے اور نفع کے لیے, ہمارے اپنی آسانی کے لیے, ہمارے اپنے لطف کے لیے اللہ نے زمین کو ہمارے تابع کیا ہے. زمین کو اللہ نے نرم بنایا ہے. اسٹیل اور لوکھنڈ کی جیسی اگر زمین ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے بتاؤ. یہ زمین سے کتنے سارے منافع حاصل کرتے ہیں. ہم گھر بناتے ہیں, زمین کو کھود کر گھر بناتے ہیں. اسٹیل اور لوکھنڈ کا ہوتا تو کیا کھودتے, نہیں کھود سکتے تھے, گھر بنا ہی نہیں سکتے تھے. تو گھر بنانے کے لیے زمین کو کھودنا پڑتا ہے, تو اللہ نے زمین کو ہمارے تابع کیا, وہ کھودنے کے بھی لائق ہے. اور اتنی نرم بھی زمین نہیں بنائی کہ انسان پانی کی طرح مشکل ہو جائے اس کے لیے چلنا. اور گھر بنا دیے تو گھر اندر چلے جائے, گاڑی پہ چلنے لگے اچانک ایک گاڑی غائب ہو گئے, ایسا کبھی دیکھے ہیں؟ اللہ نے اتنی نرم بھی نہیں بنائی ہے. فائدے کے اور استعمال کے لائق ہو جائیں ایسے زمین کو اللہ نے ہمارے تابع کیا ہے. ہم اس پر سفر کرتے ہیں, سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں. کس پر لے جاتے ہیں؟ زمین کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہم کو کیا کیا ہے, اس سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت دی ہے. اناج اگتا ہے, کہاں اگتا ہے؟ زمین میں اگتا ہے. اس پر ٹریکٹر چلاتے ہیں, ہل چلاتے ہیں, بیل گاڑیاں چلاتے ہیں, اور اس کو کھودتے ہیں, اس کے اندر بیج ڈالتے ہیں, اس کو جوتتے ہیں, پانی دیتے ہیں, پھر اس کے بعد اس سے اناج نکلتا ہے اور اس سے ہم زندگی بسر کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ زمین ہے. اس زمین کو اللہ نے ہمارے تابع کیا ہے. اللہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے, پوری روئے زمین کو میں نے تمہارے لیے بنایا ہے.
ابھی تم اس میں کھاؤ پیو چلو پھرو، جاب کرو، ڈیوٹی کرو، نوکری کرو، تجارت کرو، بزنس کرو، جو چاہے کرو، ترقی کرو، بنگلے بناؤ، گاڑیاں بناؤ، اور جتنا دنیا میں آپ کو آگے بڑھنا ہے آگے بڑھو، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ لیکن دماغ میں ایک کھٹکا اور ایک چیز ہونا چاہیے کہ لوٹ کے میرے پاس ہی آنا ہے، موت ہے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ بھولنا نہیں ہے، گاڑیوں کے پیچھے لگ گئے، بنگلوں کے پیچھے لگ گئے، جائیداد کے پیچھے لگ گئے، اور مال و دولت اور پیسہ کمانے کے پیچھے لگ گئے تو لگ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن لگنے میں اتنا بھی مت لگو کہ آخرت اور موت کو بھی بھلا بیٹھے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کیا زبردست جملے میں انسان کی ذہنیت کو آخرت کی طرف پھیرا ہے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ جتنا اوپر جانا ہے جاؤ، جتنا آگے جانا ہے جاؤ، جتنی ترقی کرنا ہے کرو، لیکن ایک بات دماغ میں فٹ کر لو کہ تمہیں لوٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے، مرنا ہے، قبر میں آنا ہے، اس کے بعد میدان محشر میں میرے سامنے کھڑے ہونا ہے، جنت جہنم کو لایا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا دنیا میں تم نے کیا کیا۔ تو وہ وقت کو یاد کرتے ہوئے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے نافرمانی سے ہم کو بچنا ہے۔ اللہ اس میں ہم کو ترغیب دے رہے ہیں، کما رہے حلال کماؤ، میری رضامندی کے تحت کماؤ، یہ نہیں کہ زمین کو تمہارے تابع کیا ہے اور اس سے رزق کو کمانے کے لیے تم کو میں نے اجازت دی ہے، تو اجازت کے دینے کا مطلب یہ نہیں کہ تم حلال اور حرام اس کی تمیز کیے بغیر آنے دو، اس کی تمیز کیے بغیر جیسا آتا ہے بس میرا اکاؤنٹ بڑھ جائے، میرا جیب بھر جائے، بس اس کے خاطر انسان کیا ہے، اس کی تمیز نہیں کرتا ہے حلال ہے کہ حرام ہے۔ حالانکہ یہ بہت خطرناک چیز ہے، سب سے خطرناک برتن جس میں انسان اپنے برتن میں آگ بھرتا ہے وہ ہے پیٹ، جس کے خاطر انسان کیا کرتا ہے حلال حرام۔ اور آج کل 70 سے زائد فیصد کاروبار ایسے بنے ہوئے ہیں کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو حرام میں ملوث کر لیتا ہے، سودی لین دین ہے، بیاج کا کاروبار ہے۔ کتنے ہماری قوم کے مسلمان ہیں جو کیا ہیں، ایسے گندے کاموں کے اندر اور ایسے گناہ کے کام میں ملوث ہیں۔ حالانکہ سود کا لینا دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، مجبوری کی کیفیت ایک الگ چیز ہوتی ہے، مجبوری کے حالات اس کے مسائل الگ ہوتے ہیں، لیکن مجبوری سے آگے بڑھ کر لوگ مرضی کے مطابق کیا کرتے ہیں، سود کا لین دین کرتے ہیں، حرام ہے، ڈر لگتا نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، میرے سامنے ایک نہ ایک دن کھڑے ہونا ہے، تم کو میرے طرف ہی لوٹایا جائے گا۔ کہاں لوٹایا جائے، کہاں بھاگیں گے بتاؤ؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ دنیا سے چلے گئے اور جو ہیں وہ جو جانے والے ہیں اور جو قیامت تک جو جانے والے ہیں، یہ سب کے سب کوئی غائب نہیں ہوا ہے اللہ کی نظروں سے، اللہ کے علم سے کوئی غائب نہیں ہوا ہے، سب اللہ کے علم میں ہیں، جو جلے ہیں وہ بھی، جو ڈوبے ہیں وہ بھی، جو خودکشی کر کے مرے ہیں وہ بھی، جو دفنائے گئے وہ بھی، سب کے سب اللہ کے علم میں ہیں، کوئی بھی اللہ سے چھپ نہیں سکتا۔ تم سب کو کل قیامت کے دن میدان محشر میں دیکھو گے، تو اللہ کے سامنے ہم سب کو اکٹھا جمع ہونا ہے۔ وہ چیز حقیقت ہے، یہ دنیا حقیقت نہیں ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ جتنی زندگی گزارنے کا سامان ہے اتنے سامان میں شکر ادا کرے اللہ کا۔ اگر ضرورت سے آگے بڑھ کے خواہشات کی طرف جاؤں گے اور اس کے لیے ہم کو حرام کی طرف ہاتھ بڑھانا پڑتا ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں خدا را رک جائیں، یہ دنیا قسم پرستی کے اندر بھی گزر جائیں گی، حالات میں بھی گزر جائیں گی، تکلیف میں بھی گزر جائیں گی، مشکل میں بھی گزر جائیں گی، لیکن یہ دنیا اگر گزر گئی آخرت کا بڑا مسئلہ ہے، وہ نہیں گزرنے والی، اس لیے کہ وہاں پر موت ہی نہیں ہے نا۔ انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے، پریشانی میں، ٹینشن میں، قرضے کا ٹینشن ہے، بیماری کا ٹینشن ہے، گھر کا فیملی میٹر ہے، یا کچھ ایسا ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، تو جس کے نتیجے میں یہ سوچ لیتا ہے، بلکہ کچھ لوگ تو قدم اٹھا لیتے ہیں، کیا کریں گے؟ خودکشی کریں گے، مر جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ مر گئے، قصہ ختم ہو گیا؟ قصہ ختم نہیں، قصہ شروع ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو انسان خودکشی کرتا ہے اور خودکشی کرنے کے بعد جس کیفیت سے اپنے آپ کو مارتا ہے اسی کیفیت کا عذاب اس کو قیامت تک دیا جاتا رہے گا، اسی کیفیت کا عذاب قیامت تک دیا جاتا رہے گا۔ وہ کہتے ہیں نا شاعر، مشکل سے تنگ آ کر سوچا کہ مر جائیں گے،
مر کر بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے؟ مر کر بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے؟ زندہ ہے تو بڑی بڑی مشکلیں آسان ہیں، قرضہ ہے ختم ہو جائیں گا، قرضہ ہے ادا ہو جائیں گا، کما کما کے دے دیں گے، کیا کریں گے بھائی؟ اگر جس کا لیا ہے اگر وہ مار دے تو مر جاؤ، لیکن خود سے مت مرو۔ سمجھ میں آیا؟ جب تک وہ آ کے حملہ کرتا نہیں ہے تب تک اپنے آپ کو اس سے کہو، دینے کا ارادہ بھی ہونا چاہیے، اللہ کی مدد آتی ہے، دینے کا ارادہ بھی ہو، کوشش بھی ہو، محنت بھی ہو، یہ ساری چیزیں ہوں۔ یہ نہیں کہ دے دیں گے نا کما کما کے اور 24 گھنٹے گھر میں ہی بیٹھا ہوا ہے، تو ایسوں کو مارنا ہی چاہیے، ایسوں کو جگانا ہی چاہیے، بیدار کرنا ہی چاہیے۔ تو زندگی سے تنگ آ کر سوچا کہ مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ آیا تو پھر کہاں جائیں گے؟ اسی لیے یہ دنیا کو تو ہم ختم کر سکتے ہیں، یہاں کی زندگی کو تو ختم کر سکتے ہیں، لیکن آخرت کا کیا؟ آخرت کا بولو کیا؟ بعض لوگ عورتوں کے ساتھ میں جھگڑا ہو گیا خودکشی کر لیتے ہیں، بچوں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا خودکشی کر لیتے ہیں، کسی کا قرضہ ہے نہیں دے پائے خودکشی کر لیتے ہیں، باپ ہے بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی خودکشی، ٹینشن آ رہا ہے۔ خودکشی کرنا یہ بزدلی کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ ایمان والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات نہیں دی ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس آخرت ہے، ہمارے پاس جنت ہے، جہنم ہے، اس کا تصور ہے، اللہ پر ایمان ہے، اللہ پر یقین ہے کہ اللہ مشکلوں کو حل کرنے والا ہے، اللہ مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے، اللہ مشکلوں کو دور کرنے والا ہے نا یقین؟ ہمارا یقین ہمارا عقیدہ ہے، تو جس کا یقین اللہ کے ذات پر ہو وہ انسان کمزور اور بزدل نہیں ہو سکتا۔ لگے رہو، جیسے زندگی جیسے دن آئے دل ہمت نہ ہارنا، جیسے دن آئے ویسے گزارنا۔ اے دل بار بار اسے کہتے رہنا۔ اگر 28 سال کا 30 سال کا لڑکا ہے، نوجوان ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے یا شادی ہو کے بیچارے کا طلاق ہو گیا، تو وہ اپنے دل کو کہے کہ دل ہمت نہ ہارنا، جیسے دن آئے ویسے گزارنا، کوشش کرتے رہو، تلاش کرتے رہو، مل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں ملی تو اب کیا کریں گے؟ کیا یہ سوچیں گے کہ بھائی حور سے شادی کریں؟ حور سے شادی کرنے کے لیے تم کو جیسے اللہ کا نظام اس کے تحت مرنا پڑے گا۔ خودکشی کر کے مریں گے تو حور تو کیا کوئی بھی نہیں ملے گا، پھر وہ جنت بھی نہیں ملیں گی، جنت بھی نہیں ملیں گی۔ تو صبر کریں، کوشش کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے۔ بزدلی اللہ کو پسند نہیں ہے، کمزوری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو لہٰذا آخرت کا بڑا مسئلہ ہے۔ دنیا کٹ جاتی ہے، دنیا آپ خود بھی کاٹ سکتے ہیں، کیسی بھی کاٹوں گے، آخرت میں کیا کروں گے؟ اس آخرت کے لیے یہاں پر تیاری کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت نعمتیں دی ہیں ہمیں۔ اللہ کہہ رہے یہ زمین میں نے تمہارے لیے مسخر کی ہے، یہ زمین تمہارے لیے بنائی ہے، نرم کی ہے، فائدہ اٹھاؤ، اس کے رزق سے کھاؤ، لیکن سوچو وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، لوٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم آسمان والے کے جانب سے بے خوف ہو گئے؟ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کہ وہ زمین کو تم پر مسخر کرے، زمین کو تم پر دھسا دے، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور وہ زمین زلزلے لے آئے۔ وہ زمین کیا لے آئے؟ زلزلے لے آئے۔ اللہ اس آیت میں کہہ رہے زمین کو میں نے تمہارے تابع تو کیا، لیکن زمین حقیقت میں کس کے تابع ہے؟ میرے تابع ہے۔ تم کو وقتی طور پر مسخر کیا ہے، اگر تم اکڑانے لگو، اترانے لگو اور گناہوں کے اندر مبتلا ہونے لگ جائیں تو ان یخسف بکم الارض ام امنتم من فی السماء، کیا تم بے خوف ہو گئے آسمان والے کی جانب سے؟ کون آسمان والا؟ اللہ۔ کون ہے آسمان والا؟ اللہ۔ حالانکہ اللہ رب العزت کسی مقام کے محتاج نہیں ہے، مقام میں محدود نہیں ہے کہ آسمانوں میں ہے زمین میں نہیں ہے۔ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ کیا ہے؟ ہر جگہ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو احکام کے نفاذ کے لیے جو فرشتے مقرر فرمائے ہیں، وہ فرشتے جو احکام کو نافذ کرتے ہیں، وہ فرشتے کہاں ہیں؟ آسمانوں میں ہیں۔ اس کی طرف اللہ اشارہ کر رہے ہیں کہ آسمانوں سے جو آسمانوں والا ہے، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے؟
ایک اور دوسرا مطلب اس کا ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس کی حکومت آسمانوں میں چلتی ہے تو کیا اس کی حکومت زمین میں نہیں چلیں گی؟ جس کے تابع آسمان ہیں، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، بادلیں ہیں، ساتواں آسمان ہیں، اور اوپر کا جو نظام ہے جس کے تابع چلتا ہے، تو کیا زمین اس کے تابع نہیں چلیں گی؟ اسی لیے اللہ رب العزت جو ہے نا کبھی کبھی اپنے قدرت کے اظہار کے لیے زمین میں جھٹکے لے آتے ہیں، اور ایسے وقت میں انسان کا بس بھی نہیں چلتا ہے، کیا کرے گا بتاؤ؟ اگر کسی کے ذریعے ایک شخص نے دوسرے شخص کی گاڑی کو ٹھوک دیا نا تو انسان اس کے ساتھ جھگڑے کرتا ہے، اس سے اپنا خرچہ وصول کرتا ہے، نقصان کی بھرپائی کرتا ہے، اگر نہیں دیا جائے تو وہ مسئلہ پولیس اسٹیشن جاتا ہے، پھر کورٹ کچہری جاتا ہے، وہاں سے لینے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے، زمین کے اندر دھسا دیا جاتا ہے، زمین کو ہلا دیا جاتا ہے، زلزلے جب آتے ہیں تو انسان کہاں جاتا ہے؟ کورٹ میں جاتا ہے۔ بولو کہاں جاتا ہے؟ بارش برس گئی اور میری چھت گر گئی، کیا کریں گے؟ کورٹ میں جا کے کیس کریں گے۔ اللہ کے نظام کو کوئی سوال بھی نہیں کر سکتا، اللہ کی قدرت پر کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ ہے نا، ہماچل پردیش کے اندر ابھی اس نالائق نے اعلان کیا 30 دن میں مسلمانوں کو یہ شہر خالی کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت کا قہر جب آیا ہے تو پورا کے پورا شہر پانی میں ڈوب گیا۔ اللہ کا نظام ہے، اس کائنات اللہ کی مرضی پر چلتی ہیں، اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ تھوڑی سی کیا حکومت آ گئی، اپنے آپ کو فرعون اور خدا سمجھنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتے ہیں؟ خدا سمجھنے لگتے ہیں۔ ہمارے اکابرین اور ہمارے سلاطین کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، آپ کو ملے گا حکومت کے بادشاہ ہیں، تمہیں تو ایک علاقے کی سلطنت ملی ہے، وہ کئی ممالک کے مالک رہنے کے باوجود کپڑے جب پہن رہے ہیں تو ٹھیگلے لگائے ہوئے کپڑے۔ اللہ کا ڈر تھا ان کو۔ کس کا ڈر تھا؟ کس کا نام لے رہا ہوں میں؟ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جس کے نام سے سارا عالم کانپ جاتا تھا۔ 22 لاکھ مربع میل پر جس کی سلطنت اور حکومت تھی، جس کے غلاموں سے بھی سلطنت کے بادشاہ دب جاتے تھے اور ڈر جاتے تھے، وہ انسان کیا کر رہا ہے؟ لباس پہن رہا ہے، لیکن کس طرح؟ ٹھگلے لگا کر، پیوند لگا کر، وہ بھی ایک دو نہیں، 14 پیوند لگے ہوئے۔ کبھی پہنے ہم میں سے کسی نے؟ تھوڑا سا دھاگا نکل گیا، کپڑے ریجیکٹ۔ یہی ہوتا ہے نا، ایک دھاگا کپڑے کا نکل گیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں مزاج کے رکھنے والے کہ دھاگا نکل گیا کپڑے کا، کپڑے ریجیکٹ ہو گئے۔ بادشاہ ہیں لیکن کپڑے پہن رہا ہے، 14 پیوند لگے ہوئے، اور موت آ رہی ہے تو انتقال کے وقت میں زبان سے کیا جملہ نکل رہا ہے؟ وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ، یہ عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر رو رہے ہو، موت کا ڈر ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا نہیں اے علی، موت کا ڈر نہیں ہے، موت کے بعد کیا ہوگا اس کا ڈر ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ بولو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ۔ ہم مطمئن ہیں جنت ہماری ہے۔ کس نے کہا آپ کو؟ کسی نے کان میں آ کر پھونکا ہے آپ کے کہ جنت آپ کی ہے؟ بولو۔ لیکن اس عمر کو کہا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ کہا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ عمر ڈرو نہیں، موت کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوگا نا، آپ بے فکر رہو۔ حضرت علی سے فرمایا حضرت عمر نے، کیا علی گواہی دیتے ہو؟ کہا کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں اور میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا۔ کہا کہ کل قیامت کے دن بھی دوں گے؟ کہا کہ ہاں اے عمر، میں بھی گواہی دوں گا اور میرا بیٹا حسن بھی کل قیامت کے دن گواہی دیں گا۔ اس لیے کہ اس کانوں نے ایک نہیں دو نہیں کئی دفعہ سنا ہے کہ ابو بکر عمر، ابو بکر عمر، ابو بکر عمر، ابو بکر عمر آئے، ابو بکر اور عمر اور میں گئے، ابو بکر اور عمر ہم اندر داخل ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کئی دفعہ میں نے اللہ کے رسول کے زمانے مبارک سے سنا ہے کہ اے عمر، تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ میں نے جب معراج کے سفر میں تھا تو معراج کے سفر میں ایک گھر دیکھا، بہترین عالیشان محل کو دیکھا، میں جانے لگا، اس پہ قریش لکھا
ہوا تھا, میں بھی قریشی, میں نے سوچا کہ میرا ہوں گا, لیکن جانے سے پہلے فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا نہیں ہے, آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. اے عمر, مجھے تیری غیرت کا خیال نہ ہوتا تو میں ضرور اندر داخل ہوتا. حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, اگر آپ جاتے تو مجھے اچھا لگتا. جنت کے محل کی بشارت جس کو سنائی جا رہی ہو, اور کل قیامت کے دن دوسرے نمبر پر اس امت میں جس کا حساب لیا جانے والا ہو, وہ کیا کہہ رہا ہے؟ موت سے ڈر نہیں لگ رہا ہے. ڈر کس سے لگ رہا ہے؟ بولو. موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر لگ رہا ہے. کیا زبردست حکومت کر کے گئے, بلک کے روتے تھے. کسی نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے کہ اگر عمر کی سلطنت میں کتا اگر پیاسا مر جائے تو پوچھ تو عمر سے ہوں گی نا. پوچھ تو. یہاں انسانوں کو ننگا, لڑکیوں کو باقاعدہ ننگا سڑکوں پہ گھمایا جا رہا ہے. انسانیت بالکل ختم ہو گئی, غیرت کا جنازہ نکل رہا ہے, لیکن کسی کے پیشانی پر بل بھی نہیں آ رہا ہے. ساری دنیا تماشا دیکھ رہی نا منی پور کا. آج ایک لڑکی کو انسانیت کتنی گر گئی ہے, جو عورتوں کے عزت کی بات کرنے والے, لڑکیوں کی غیرت کی بات کرنے والے, لڑکیوں کو پڑھانے کی اور بڑھانے کی بات کرنے والے اور اس کا نعرہ لگانے والے, اس کے ٹھیکیدار لوگ کیا کر رہے ہیں آج؟ لڑکیوں کے کپڑے نکال کر اس کی عزت کا جنازہ نکال رہے ہیں, اس کا ویڈیو بنا کے پوری دنیا میں وائرل کر رہے. ہو رہا ہے نا, دیکھ رہی ہے. اللہ کو ظلم برداشت نہیں ہوتا ہے. کفر کسی حد تک اللہ برداشت کرے گا, لیکن اللہ ظلم برداشت, اللہ کا نظام ہے, اللہ ظلم برداشت نہیں کرتے. تاریخ اٹھا کے دیکھو آپ. فرعون نے کتنے سال, 400 سالوں سے زائد حکومت کی ہے, اللہ نے چلنے دی. اور کفر سے آگے بڑھ کر اس نے اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کیا تھا, پھر بھی اللہ چلنے دے رہے. لیکن جس وقت اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا سلسلہ شروع کیا, اللہ نے اس کی حکومت کو تباہ کرنے کا ارادہ کر دیا. اللہ کو ظلم برداشت نہیں ہوتا. ساری دنیا دیکھ رہی ہے, تماشا لگایا ہوا ہے. کیا لگایا ہوا ہے؟ تھوڑی سی حکومت مل گئی, اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتے ہیں. خدا اوپر بیٹھا ہے, تم کچھ بھی نہیں ہو. تم اتنے سیٹ لے کر آ جائے, اتنے ایم ایل اے تمہارے تابع, کچھ نہیں ہو. تم زیرو ہو اللہ کے سامنے. اللہ کی قدرت کے آگے تم کیا ہو؟ بالکل زیرو ہو. موت آ جائے نا, ہارٹ اگر بند ہو جائے تو تم اپنے آپ کو بھی بچا نہیں سکتے. تمہاری مال و دولت, تمہاری سلطنت, تمہاری حکومت, تمہاری جائیدادیں, پراپرٹی جو کھا کر بیٹھے ہو, رتی برابر بھی تمہاری ایک سانس بڑھا نہیں سکتی ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, جب موت کا وقت آ جاتا ہے, فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, تو ایک لمحہ بھی نہ آگے جاتی ہے نہ پیچھے آتی ہیں. جو موت جس وقت جہاں جس گھڑی آنا ہے وہ اسی وقت آ کر رہتی ہے. پھر تمہارے پاس کتنی ہی جائیدادیں, کتنے ہی مال و دولت, کتنا ہی بڑا لشکر کیوں نہ ہو, وہ تمہیں بچا. فرعون تو لشکر کے ساتھ ڈوب گیا, اب کیا چاہیے تھا اسے؟ خود بھی مرا اور ساتھ میں اپنے صنم کو بھی, ساتھیوں کو بھی اور لشکر کو بھی لے کر ڈوبا ہے. تو سلطنت اور تھوڑی سے حکومت پر, تھوڑے سے پاور پر اترانا نہیں چاہیے, ڈرنا چاہیے. ہمارے سلاطین, میں نے کہا کہ اٹھا کر دیکھو ان کی تاریخ. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ اکیلے کا قصہ نہیں ہے, آؤ آگے بڑھو. حضرت عثمان غنی کی زندگی دیکھو, حضرت علی کی زندگی دیکھو, حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی دیکھو. ان کی تاریخ پڑھو, آپ کو سمجھ میں آ جائیں گا. سلطنتوں کے بادشاہ تھے. بادشاہ کا مطلب یہ نہیں کہ سونے اور چاندی کے لباس پہنتے تھے, گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا تھا. ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی نے میٹھا کھانے کا کیا کیا, ارادہ ظاہر کیا, تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میرے پاس نہیں ہے, میرے پاس نہیں ہے. میٹھوں کے میٹھے تھیلے بھر بھر کے گھر میں لے جاتے. شکر ہے اللہ کا نا, اللہ کا شکر ہے. ایمان تازہ ہوتا ہے جب ان کے تذکرے پڑھتے ہیں, ان کے واقعات کو سنتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی نے کیا کیا, جو وظیفہ بیت المال سے ملتا تھا اس میں سے تھوڑا تھوڑا خرچ کرنے کے بعد جو بچتا تھا اس کو جمع کرتی رہی, اور مہینہ 2 مہینے ہونے کے بعد تھوڑا سا میٹھا بنا لیا. حضرت نے فرمایا کہاں سے لائے؟ کیا پوچھا, کہاں سے آیا؟ تو جواب آیا کہ روزانہ جو وظیفہ ملتا تھا اس وظیفے میں سے تھوڑا تھوڑا میں نے بچایا, اور بچے ہوئے رقم سے میں نے یہ میٹھا بنایا. حضرت نے کہا کہ جو بچایا ہے گویا کہ وہ بچا ہوا نہیں بلکہ وہ زائد ہے, اتنی ہم کو ضرورت نہیں ہے. وہ میٹھا بھی بیت المال میں جمع کرایا, اور جتنا جمع کیا جاتا تھا اور جتنا روکا جاتا تھا اتنی رقم بیت المال سے کم کروا دی. کیا کرا دی؟
کم کرا دی. یہ حکومت کے بادشاہ ہے, ہمارے حکومت کے پہلے بادشاہ, اللہ کے رسول کے جانے کے بعد, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ, یہ ان کی زندگی ہے. تاریخ بتاؤ اٹھا کر, لاؤ ایسی ایک مثال تو پیش کرو نا, ہے تمہارے پاس تو ایسی مثال تو پیش کرو. کارپوریٹر بننے سے پہلے 10 لاکھ اکاؤنٹ کے اندر تھے اس کے, جیسے کارپوریٹر بنا 2 مہینے کے بعد 10 کروڑ آ گئے. کہاں سے آ گئے؟ سائیکل پہ اور گاڑی ٹو ویلر پہ پھرتا تھا, اب ٹو ویلر دیکھنے کو ترس رہا ہے وہ بیچارہ, اس لیے کہ مرسیڈیز سے نیچے نہیں اتر رہا, تو ٹو ویلر کہاں سے دیکھیں گا؟ تو یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تنخواہ تو اتنی ہے ہی نہیں. تو اللہ رب العزت ایسی ایک مثال, الحمدللہ اللہ نے ہم کو بہترین دین, بہترین اسلام, بہترین ایمان, بہترین طریقہ, بہترین شریعت ہم کو اللہ نے عطا فرمائی ہے. تو اسی کو سوچ کر ہمیں زندگی گزارنا ہے. موت کے بعد کیا ہوگا یہ خیال ضروری ہے, یہ خیال کیا ہے؟ ضروری ہے. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. کیا تم آسمان والے کے جانب سے بالکل مطمئن اور نڈر ہو گئے, بے خوف ہو گئے کہ وہ تم پر تیز اور تند ہوا کو برسا دے؟ فستعلمون کیف نذیر, سو تم دیکھو گے, تم جانو گے کہ ہمارا ڈرانا کیسا تھا, ہمارا ڈرانا کیسا تھا. جب عذاب آئے گا, جب زلزلے آئیں گے, جب آندھی آئیں گی, جب طوفان آئیں گا, تو اس وقت میں تم دیکھو گے کہ ہمارا ڈرانا کیسا تھا. اللہ یہ قرآن میں جو کہہ رہے ہیں نا, یہ دکھ رہا کہ نہیں دکھ رہا؟ یہ سب کرنے والے کون ہیں بتاؤ نا؟ اللہ ہی ہے نا. جو ہو رہا ہے اللہ قرآن میں بیان کر چکے ہیں. اللہ رب ایک ایک آیت کا ایک ایک ٹکڑا, ایک ایک جملہ ہم کو الحمدللہ آج نظروں کے سامنے ہوتے ہوئے نظر آتا ہے, اور ہمارا ایمان اور بڑھتا ہے. یہ بات جو آج ہو رہی ہے ہمارے اللہ نے 1400 سال پہلے قرآن میں ہم کو بتا دی ہے. قرآن میں ہم کو کیا کی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ زمین سے بھی میں تمہیں عذاب دے سکتا ہوں, اور آسمانوں سے بھی عذاب دے سکتا ہوں, ہواؤں کو برسا سکتا ہوں. اور اللہ نے برسا کے بتائے, اولوں کی بارش برسا کے بتائے, پتھروں کی بارش برسا کے بتائے اللہ نے. قوم عاد, قوم سمود کا انجام جانتے ہو نا, جس بادل کو بارش کا سمجھ رہے تھے اسی بادل سے اللہ نے ان کے لیے کیا برسا دیے؟ پتھروں کو برسا کے ان کو ختم کر دیے. تو جو اللہ ان پر پتھر برسا سکتے ہیں وہ اللہ ظالم قوم پہ ہم پر بھی برسا سکتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ارد گرد دیکھیں کیا ہو رہا ہے, ظلم انتہا کو پہنچ رہا ہے. اور میڈیا کا ظلم الگ سے, میڈیا کی بے حیائی, بے غیرتی, یہ اتنا زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور لوگوں کا خاموش پن, ظلم کرنا جتنا بڑا گناہ ہے, ظلم کو دیکھ کر چپ رہنا بھی گناہ ہے. چپ رہنا بھی کیا ہے؟ گناہ ہے. تو زمین اور آسمان دونوں کی سلطنت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جہاں سے چاہتے ہیں انسان کو ویسے عذاب دے سکتے ہیں, اور اللہ دیتے ہیں کبھی کبھی. کچھ علاقوں میں ہوائیں اتنی تیز آ گئی کہ گاڑیاں اڑ گئی, درخت اکھڑ گئے, گھر کے چھت نکل گئی, دیکھتے نہیں دیکھتے, گھر کا ملبہ بن گیا. تو اس علاقوں کے اندر کیا ہے جو اللہ وہاں پر عذاب نازل کر سکتے ہیں وہ اللہ یہاں نہیں کر سکتے؟ بولو, کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں؟ تو مطمئن کیوں ہیں؟ اللہ وہی کہہ رہے ہیں, کیا تم آسمان والے کے جانب سے مطمئن ہوئے اور بے خوف ہو گئے, نڈر ہو گئے کہ اللہ آسمان سے ہوا اور تیز اور ہوا کو نہیں چلائے گا؟ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ, ان قریب تم دیکھو گے, تم جانو گے کہ ہمارا ڈرانا کیسا تھا, ہمارا ڈرانا کیسا تھا. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ, اور تحقیق کے جو لوگ ان سے پہلے آئے تھے انہوں نے جھٹلایا, تو سو ہمارا عذاب کیسا تھا. ہمارا عذاب اللہ اس میں بتا رہے کہ پچھلے قوموں کے حالات دیکھے نا تم نے, انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا, اور ہمارے شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا ہے, حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا ہے, حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے نا. 80 لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی پر سوار کیا اور چل دیے. بعد میں جتنے بچے تھے اللہ نے سب کو طوفان میں غرق کر دیا. ایک طوفان آیا, سب کو ہلاک کیا, کسی کا بس نہیں چلا. اللہ کی قدرت سے کبھی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے, کبھی بھی چیلنج نہیں کرنا چاہیے اللہ کی قدرت کو. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہاں ہے تمہارے اللہ کا عذاب,
عرب والوں کا بھی یہی نعرہ تھا, کہاں ہے تمہارے اللہ کا عذاب. اللہ کہہ رہے کہ عذاب کے مانگنے میں اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ اگر عذاب آ جائے نا تو سب کیا ہو جائے, ختم ہو جائے. اسی لیے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے. ایمان والو, آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں, اللہ نے آپ کو اپنا تعارف کرایا ہے, اللہ نے آپ کو آپ کے رہبری کے لیے نبی بھیجا ہے, ایک دین, ایک شریعت, ایک اسلام, ایک دستور اللہ نے بھیجا ہے. قرآن ہمارے پاس ہے الحمدللہ. اتنی بڑی نعمت کے باوجود پھر بھی اگر ہماری زندگی گمراہی کی طرف اگر چل رہی ہے تو ہم سے بڑا محروم, ہم سے بڑا بدنصیب انسان کوئی نہیں ہو سکتا. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے اپنے اوپر پرندوں کو؟ اولم یرو, کیا وہ نہیں دیکھتے؟ الی الطیر فوقہم, اپنے اوپر. اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کیا وہ اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ دیکھو, دیکھتے کہ نہیں پرندے؟ اولم یرو الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن, کیا وہ اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ پر پھیلائے ہوئے ہیں اور پروں کو سکیٹے ہوئے ہیں اور اپنے طرف جمائے ہوئے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن, رحمان کے علاوہ کوئی شخص نہیں, کوئی ذات نہیں, کوئی طاقت نہیں جس نے انہیں تھامے ہوئے ہیں. انہ بکل شیء بصیر, اللہ وہ ہیں جو ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. اللہ کون ہے؟ جو ہر چیز کو. اللہ اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں کہ جس طرح سے زمین کو میں نے تمہارے لیے تابع بنایا ہے, اسی طرح فضا کو میں نے پرندوں کے تابع بنایا ہے. کس کے تابع بنایا؟ اور اللہ آگے یہ کہہ رہے کہ پرندے جو ہوا میں اڑتے ہیں نا, وہ بھی میرے قبضے قدرت میں ہیں, میری قدرت سے اڑتے ہیں. دیکھیں نا کتنے پرندے ہیں جو ہوا میں اڑتے ہیں, تو اڑنے کے بعد جب پر ہلانا بند کر دیتے ہیں تو فوراً نیچے نہیں گرتے. وہ پر کو کھلا ہوا چھوڑا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود پھر بھی ہوا میں کیا ہے, لہرا رہے ہیں, جمے ہوئے ہیں اور رکے ہوئے ہیں. کئی پرندے دیکھتے ہی نہیں آپ, تو پرندے جمے ہوئے. اللہ اس کا تذکرہ کر رہے لفظوں میں, صاف لفظوں میں. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن, کیا وہ لوگ اپنے سروں پہ, اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ کچھ پرندے ایسے ہیں جو پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں, کچھ پرندے ایسے ہیں جو پروں کو سمیٹے ہوئے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن, رحمان کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس نے انہیں ہواؤں کے اندر ہی تھامے رکھا ہے. دیکھیں ایک لاجیکلی چیز ہے کہ ایک وزنی چیز جب ہوا میں پھینکی جاتی ہے تو کیا ہوتی ہے, نیچے آ جاتی ہے. اتنے بڑے بڑے پرندے ہوا میں کیسے ٹھہرے ہوئے ہیں؟ یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت ہے. امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور. کون ہے جو تمہارے لیے لشکر کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا؟ من دون الرحمن, رحمان کے علاوہ. کون ہے رحمان کے علاوہ جو تمہارے لشکر کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا؟ ان الکافرون الا فی غرور, یہ کافر لوگ تو سراسر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. عرب میں خاص طور پر مکۃ المکرمہ کے جو عمرا تھے, مالدار قسم کے جو لوگ تھے, ان کے پاس بہت زیادہ مال تھا, بہت دولت تھی, لشکر آو بغت تھی. تو وہ اپنے لشکر کی وجہ سے, اپنے سپاہیوں کی وجہ سے, اپنے خادموں غلاموں کی وجہ سے یہ اتراتے تھے کہ ہم جب مشکل میں آ جائیں گے تو ہمارے نوکر ہماری مدد کریں گے, ہمارے غلام, ہمارا لشکر ہماری حفاظت کریں گے. اللہ کہہ رہے رحمان کے علاوہ جب رحمان تم کو مارنے پر آئے تو کون سا لشکر ہے جو تمہاری کیا کرے گا, مدد کرے گا, حفاظت کرے گا؟ کوئی کر سکتا؟ یہ سراسر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا بل لجوا فی عتو ونفور, اور کون ہے جو تمہیں رزق عطا کریں جب رحمان تم پر رزق کو روک دیں؟ جب اللہ تمہارے لیے رزق کو روک دیں گا تو کون ایسا شخص ہے, کون ہے جو تمہارے لیے کیا کریں, رزق کو عطا کرے؟ بل لجوا فی عتو ونفور, بلکہ کافر لوگ نفرت میں اور سرکشی میں جمے ہوئے ہیں, جمتے ہی چلے جا رہے ہیں. بل لجو, کافر لوگ اپنے گناہ میں, اپنی نفرت میں اور اپنی سرکشی میں کیا کر رہے ہیں, آگے ہی بڑھتے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں
کہ رزق جب میں دینے پر آؤں کوئی روک نہیں سکتا، اور جب میں کسی کا رزق روک لوں تو کوئی اسے رزق دے نہیں سکتا۔ بکری کے تھنوں سے دودھ اللہ اگر روک دیں، دنیا کے کوئی طاقت نہیں جو وہاں سے دودھ نکالے۔ اگر مرغی انڈا دینا بند کر دے، کوئی طاقت نہیں جو اس کو انڈے دلوا دے۔ اللہ جب رزق زمین سے اگر اللہ اناج کو روکنا ہی، اگنا ہی اگر بند کروا دیں، کسان کتنی ہی محنت کرے، کسان کتنا ہی ہل چلائے، عمدہ سے عمدہ اس کے اندر بیج کو بوئے، اس کے اندر دانے ڈالے، پانی ڈالے، جو محنت کرنا ہے کریں، لیکن جب اللہ کو منظوری نہیں ہے کہ وہاں سے اناج کو اگائیں، تو دنیا کی کوئی طاقت وہاں سے اناج کو اگا نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت اپنی قدرت کو سمجھ کر، اس کو یاد کر کر اس کا شکر ادا کرنے کی زندگی کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مجلس کے ختم پر پھر ایک اور مرتبہ اعلان کر رہا ہوں کہ آج سے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ سورہ ملک ہے، سورہ سجدہ ہے، اس کی کیا کریں؟ تلاوت کریں۔ 7 آیتوں کی تفسیر آج ہو گئی، 21 آیتیں آج ہو گئی۔ زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو آگے کی تفسیر بیان کی جائیں گی۔ دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ الف الف مرہ۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتی یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے مہربان اللہ، اے شفیق و مشفق اللہ، اے حنان اللہ، اے منان اللہ، اے زمین و آسمان کے مالک اللہ، زندگی اور موت پر قادر اللہ، خوشی اور غمی پر قادر اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ، قرآن سے عشق عطا فرما، قرآن سے محبت عطا فرما، قرآن سے لگاؤ لگن عطا فرما۔ اے اللہ، ایک دھن لگا دیجئے، جتنا ہم وقت، جتنا شوق اے اللہ موبائل کے ساتھ لگا دیتے ہیں، جتنا وقت موبائل کو دے دیتے ہیں، اے اللہ وہاں سے ہٹا کے ہمارے دل کو قرآن سے لگا لیجئے۔ اے اللہ، تجھ سے محبت عطا فرما، تجھ سے عشق عطا فرما، اے اللہ تجھ سے مانگنے والا بنا دیجئے۔ اے کریم اللہ، اس ملک میں ظلم بڑھتا جا رہا ہے، اے اللہ ظالموں کا خاتمہ فرما، اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما، اے اللہ مظلوم مسلمان بھی ہے، مظلوم عیسائی بھی ہے، مظلوم دلت سماج بھی ہے، مظلوم اے اللہ جو کمزور طبقہ ہیں، اے اللہ سب کی مدد فرما، اے اللہ سب کی مدد فرما۔ اے کریم اللہ، جس ظالم شخص نے بھی قرآن کریم کو جلایا ہے سویڈن میں کچھ دن پہلے، اے اللہ اس کو نیست نابود فرما، جو ارادہ کرتے ہیں اللہ اسے ختم فرما، پاش پاش فرما دیجئے۔ اے کریم اللہ، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تیری ہے، اے اللہ تو اس کی حفاظت کرے گا۔ اے کریم اللہ، ہمیں اس کا ذریعہ بنا دیجئے، قرآن کی عظمت ہمارے دل میں بڑھا دیجئے۔ اے کریم اللہ، قرآن جتنا پڑھنا اے اللہ ہمارے لیے آسان تو نے بنایا ہے، اے اللہ اس پر عمل کرنا بھی آسان فرما۔ اے پوری زندگی اللہ قرآن کریم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، پوری زندگی قرآن کریم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ زندہ رکھ، ایمان پہ رکھ، اے اللہ جب زندگی کا آخری وقت آئے اے اللہ ایمان کے ساتھ بلا لیجئے، اے اللہ ایمان کے ساتھ بلا لیجئے۔ اے اللہ جتنا کچھ پڑھا گیا، جتنا کچھ سنایا گیا، جتنا کچھ سنا گیا، اے کریم اللہ اس سب پر عمل کر کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب نے فرمایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اے اللہ آج ہم نیت کرتے ہیں اے اللہ تجھ سے محبت کریں گے، اے اللہ تیری نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ تجھ کو ناراض نہیں کریں گے، اے کریم اللہ، اے کریم اللہ تیری بغاوت نہیں کریں گے، اے کریم اللہ تو نے جو نعمتیں دی ہیں، اے اللہ جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اس پر شکر ادا کریں گے، اے اللہ جو نعمتیں نہیں دی ہیں اے اللہ اس پر صبر کریں گے، اے کریم اللہ، اے کریم اللہ لیکن اگر کبھی زبان سے شکوہ نکل جائے اللہ کمزور بندے ہیں، اے اللہ چلا لیجئے، درگزر کر لیجئے، معاف کر دیجئے، اے اللہ کمزور بندے ہیں، اگر کبھی زبان سے شکوہ آ جائے یا دل کے اندر ناشکری کے کیفیت پیدا ہو جائے، بدگمانی کی کیفیت پیدا ہو جائے تو اے اللہ یہ شیطان کی غلطی ہے، اے اللہ ہم کمزور بندے ہیں، کبھی کبھی اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، تو ہماری مدد فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔